عزیز طلبہ، آج ہم جمعۃ المبارک ہے تو آج بہت ہی اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وہ موضوع ہے آخرت، عقیدہ آخرت۔ اسلام کے عقائد میں ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں آج کے دور میں بھی بے شمار سوالات ہوتے ہیں۔ جو آج کے نام نہاد لبرلز ہیں وہ بھی اس پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے ملتے جلتے لوگ وہ بھی بہت سارے سوالات اٹھاتے تھے۔ مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ عقیدہ آخرت پہ ایمان لے کر نہیں آتا، اور یہی عقیدہ ہے جو انسان کو اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینے پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ یُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آج ہم حوض کوثر، مقام محمود اور جہنم کا جو پل ہے، پل صراط، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ قیامت کا جب منظر ہوگا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، پہلے تو ہمارے پاس منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب ہوں گے۔ اس کے بعد بھی میں نے زیادہ موضوع لمبا نہیں کرنا، اس لیے حوض کوثر کی بات کرتے ہیں کہ جنت کا ایک حوض ہے جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں دیا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے سیراب ہوگی۔ حوض کوثر سے سیراب ہونے والے خوش نصیبوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو اس حوض سے پانی پی لیں گے وہ خوش وقت ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور مومنین کو حوض کوثر سے سیراب ہونے کی نبید سنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کی خوشی جو تھی اس کے بارے میں بتاتے تھے۔ اس طرح مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ محشر میں سب انسان کیا ہوں گے؟ جمع ہو جائیں گے۔ یہ مرحلہ سب کے لیے انتہائی مشقت پریشانی کا باعث ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اہل محشر مصیبت کے عالم میں سفارش کے لیے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن بات نہیں بنے۔ پھر جو امت کے سربراہ ہیں، امت کی شان ہے، امت کی آن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے امتی تشریف لے کر جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ گے؟ یعنی ہر نبی یہ جواب دے گا کہ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو امتی ہیں ان کی مدد فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت عطا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا شفاعت کرنے کا یہ اعزاز مقام محمود ہوگا، یعنی آپ شفاعت کریں گے اپنی امتیوں کی تو اس کو مقام محمود کہا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع فرما دیں گے،
جس کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے تو کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن ہر کسی کو انصاف ملے گا اللہ کا جو ترازو ہے اس سے۔ اور تیسرا اس کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ جہنم کا پل ہے۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا تو ہر انسان اس میں سے گزرے گا، پل صراط اسے کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری ہمارے پاس معلومات بھی آتی رہتی ہیں، تو علماء کرام ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل میں سے سب سے پہلے گزرے گا، اور جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور جس شخص نے اس دنیا میں نیکی میں پہل کی ہوگی، نیکی کی طرف وہ راغب رہا ہوگا، وہ اس پل میں سے گزر جائے گا، اور جس کے پلڑے میں گناہ زیادہ ہوں گے وہ اس پل سے نیچے گر جائے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اعزاز عطا کیا جائے گا کہ سب سے پہلے اس پل کو عبور کرے۔ اچھا، عقیدہ آخرت کے فائدے کیا ہو؟ بے شمار فائدے ہیں عقیدہ آخرت کے، لیکن چند ایک جو دنیا کے اندر جو ہمیں فائدے ملتے ہیں وہ بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی ملتے ہیں، اس کے بے شمار ثمرات ہیں۔ عقیدہ آخرت نیکی کا شوق اور برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کو مرنے کا ڈر ہوگا نا کہ بھی میں نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو آپ نیکی کریں۔ عقیدہ آخرت کا یقین انسان میں احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، وہ ہر کام ذمہ داری سے سر انجام دیتا ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کے حضور میں نے پیش ہونا ہے اور میں اس چیز کا جواب دے ہوں، اور میں ہر کام بہتر طریقے سے اور اللہ کی رضا کے مطابق کروں۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ میرا فرض کیا ہے۔ اگر نماز فرض ہے تو وہ نماز ادا کرتا ہے ٹائم پہ، جمعہ پڑھتا ہے ٹائم سے، حقوق العباد ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، دوستوں کا خیال رکھتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، سب کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اس عقیدے پر یقین کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتا ہے، اس کے کردار کی تمیز ہوتی ہے، اس کا کردار بہتر ہو جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ اخلاقیت سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے راستے سے بھٹک جائے یا وہ کسی کے ساتھ غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہو جائے، جو تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات کے پیکر تھے۔ آخرت پر حق ہے، یہ آج کل جو لبرلز ہیں، طرح طرح کی جو باتیں کرنے والے ہیں، تو آخرت کیا ہے؟ ایک برحق ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا کی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی زندگی بہتر بنا سکیں، لہٰذا ہمیں دنیا میں نیک اعمال کے ذریعے سے آخرت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ دنیا میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں ان پر چلیں۔ یہ واحد ایک راستہ ہے کہ جس پر چل کے ہم اپنی دنیا بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب، ہر مذہب کی اپنی پریچ ہوتی ہے، ہر مذہب کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم کمپیریزن میں جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو اسلام کے جو پیروکار ہیں وہ آپ کو اخلاقیت کے اعلیٰ منصب پر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پوری زندگی جو ہے نا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، کیوں؟
کیونکہ وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے، انہیں پتہ تھا کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حالانکہ وہ رحمت للعالمین ہادی اعظم تھے، رہبر کامل تھے، خاتم النبیین۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔